بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جس بچے کی نظر کمزور ہو اس کو سونے سے قبل سونف کھلاؤ۔ جرمنی کے اندر چھوٹے بچوں کو دوائی نہیں دی جاتی، ان کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو ان کو سونف کھلائی جاتی ہے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو روزانہ اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لے۔ اگر موٹاپا آنے لگے تو کچا فالسا کھا لینے سے چند دنوں میں چربی پگھل جائے گی۔ ناظرین، دودھ پلانے والی عورت کو ٹھنڈی اشیاء کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل پانی پیے اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد پانی پینا چاہیے۔ کپڑوں سے داغ نہ دور ہو رہے ہوں تو داغ پر لیموں کا رس رگڑ کر صاف کریں، داغ غائب ہو جائیں گے۔ ناظرین، آڑو کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ میٹھے کے استعمال سے وزن بڑھنے لگتا ہے۔ بازاری کھانا کھانے سے جگر کی کمزوری ہوتی ہے۔ ناظرین، دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے زیتون کے تیل کا استعمال کریں۔ معدے کے تمام امراض کے لیے خالص زیتون کا تیل استعمال کر لیں۔ رات کو سونے سے قبل سنت کی نیت سے سرما لگا لیا کریں۔ کھانے کے اندر ادرک، ہلدی اور کالی مرچ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ ناظرین، کالے انگور کھا لیا کرو، اس سے آپ کا رنگ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ کیلا کینسر کے مریض افراد کے لیے بہت مفید ہے۔ کھانا چبا کر کھاؤ، جلدی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ جو رات کے وقت اپنے پاؤں کی مالش کر کے سوئے گا وہ بہت کم بیمار ہوگا۔ ناظرین، ادرک والا پانی پینے سے بدن میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ روزانہ انگور کھاؤ، بال جڑنے رک جائیں گے۔ املی کا اچار کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ دھوپ میں کالا چشمہ پہننے والوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ جس کے کان میں درد رہنے لگے وہ زیادہ سے زیادہ یخنی استعمال کرے۔ جن لوگوں کو بار بار قے آنے لگے وہ چھوٹی الائچی چباتے رہیں۔ غیر ضروری بالوں پر پھٹکڑی کی مالش کرنے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ جس عورت کے پیٹ پر کالے رنگ کے داغ ہوں تو اس پر ایک کھیرا مسل دو۔ دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور رہتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے۔ نہار منہ پانی میں پودینہ ڈال کر پینے سے چہرے پر کبھی چھائیاں اور داغ نہیں نکلتے۔ سرسوں کے تیل کو پنڈلیوں پر مسل دینے سے پورے بدن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ ستو کا شربت پیو، آپ کا معدہ طاقتور رہے گا۔ آیت الکرسی کی 72 مرتبہ تلاوت معالج کی دوا کی محتاجی دور کر دیتی ہے۔ ناظرین، بکری کے دودھ میں چنے بھگو کر کھا لینے سے آپ کی جلد ٹائٹ رہے گی۔ آنتوں کی صفائی کے لیے پپیتا اور گرما استعمال کرو۔ خشک انار کھاؤ، یہ بھوک کو بڑھاتا ہے۔ چائے کی وجہ سے بھی بدن میں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ معدے کی گرمی سے نجات چاہتے ہو تو سونف والا پانی پی لیا کرو۔ ناظرین، نہانا شروع ہی کیا تو پیشاب آ جائے تو یہ معدے کی کمزوری اور مثانے کی گرمی کی نشانی ہے۔ اونٹنی کا دودھ پیو، بھوک کی کمی دور ہو جائے گی۔ زیادہ میٹھے کا استعمال ناشتے میں مت کرو ورنہ شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پیتل کے گلاس میں پانی پینے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگے تو ادرک والی چائے بنا کر پی لے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نہا لیا کرو، اس سے آپ کو خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ خشکی ہو جائے تو سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کرو۔ اگر موٹا ہونا چاہتے ہو تو رات کے وقت روٹی دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرو۔ ناظرین، کھانے کے فوراً بعد اوپر سے پانی پینے سے معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ نہار پیٹ دہی ضرور استعمال کرو، آپ کا معدہ بہترین کام کرنے لگ جائے گا۔ نہار منہ دہی استعمال کرنے سے پیٹ کی تذابیت دور ہو جاتی ہے۔ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگا لیا کرو، آپ کا چہرہ تر و تازہ رہے گا۔ چہرے کی چکنائی کو دور کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرے کو دھو لو۔ اگر آپ کے بال گرتے ہوں تو ایلو ویرا کا تیل استعمال کر لیا کرو۔ بغیر چینی کے چائے پیو، دماغ تیز ہو جائے گا۔
روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس پی لینے سے شوگر کی بیماری ختم ہوتی جائے گی۔ وہم کی بیماری ہو تو سبزیاں کھایا کریں۔ جو لوگ موٹے ہیں وہ دہی کا استعمال کیا کریں۔ دہی میں دار چینی شامل کر لیا کریں۔ آپ کا وزن اور پیٹ کم ہونے لگے گا۔ مہینے میں 3 بار بکری کے پائے کھانے سے بدن میں طاقت رہے گی۔ جو لوگ روزانہ 10 منٹ واک کرتے ہیں ان کو کوئی بیماری جلدی نہیں گر سکتی۔ کھیرے کا روزانہ استعمال کرو، آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی۔ ناظرین، سگریٹ کے دھوئیں کے اندر ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ کھانے کے بعد گلقند کھانے سے زندگی بھر آپ کی جلد نہیں لٹکے گی۔ سوتے وقت آنکھ سے پانی آنے کی پرابلم ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ کا دماغ کمزور ہے۔ ناظرین، سرخ مالٹا فوائد کے اعتبار سے عام مالٹے سے زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ اس میں وٹامن سی کی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔ خون کی حرارت کو کم کرتا ہے۔ اگر دیچکی اندر سے کالی ہو گئی ہو تو اس میں پانی بھر کر 3 چمچ ٹاٹری اس پانی میں ملا کر آدھے گھنٹے تک پانی کو ابلنے دے۔ پتیلی صاف ہو جائے گی۔ ناظرین، سفید پیاز کا عرق اور مرغی کے انڈے کی سفیدی دونوں ہم وزن لے لیں اور ان کے چند قطرے کان میں ڈالیں۔ کان درد سے افاقہ ہوگا۔ سبز پتے مولی کے لیں اور ان کا 3 چھٹانک پانی نکال لیں۔ دونوں کو ملا کر کان میں ڈالیں، درد غائب ہو جائے گا۔ ناظرین، پھول گوبھی بلغم کو روکتی ہے اور مسوڑوں کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے پھوڑے، پھنسیوں اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ خونی و بادی بواسیر کے علاوہ پیشاب کی جلن اور جریان کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ پھول گوبھی میں فاسفورس، وٹامن بی اور وٹامن سی پائے جاتے ہیں جو کہ دانتوں کی بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ آنکھوں میں چمک لانے کے لیے رات کو سوتے وقت کالی کشمش کا دانہ کھا لیا کرو۔ ناظرین، پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کرو۔ بڑھاپے میں کبھی گھٹنے میں درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد یا لیکوریا ہو جاتا ہے تو آپ روزانہ صبح کے وقت 8 یا 10 بادام کھا لینے سے آپ کو دونوں تکالیف سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، امرود کھانے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پانی کے گلاس میں 1 چمچ شہد اور آدھا چمچ لیموں نچوڑ کر نہار منہ پینے سے ہاتھ یا پاؤں سن ہوتے ہوں تو آرام آ جائے گا۔ کھٹے دہی میں تازہ دودھ شامل کر دینے سے دہی میٹھا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو افراد روزانہ چیری استعمال کرتے ہیں ان کی ہڈیاں اور جوڑ ٹھیک ہوتے ہیں۔ کھانا جب بھی کھائیں آہستہ سے کھائیں، اس سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ ناظرین، جن افراد کو پتھری کی شکایت ہو تو وہ چقندر کے پتے زیادہ استعمال نہ کریں۔ انگور کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پیو، قبض دور ہو جائے گی۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لینے سے گردوں کی صفائی ہوتی ہے۔ ناظرین، دہی میں کھیرا ڈال کر کھا لیں، اس سے آپ کا رنگ خوبصورت ہو جائے گا۔ لہسن کی چٹنی زکام میں بنا کر کھائیں، افاقہ ہوگا۔ پیشاب میں انفیکشن ہو جائے تو فالسے کا جوس پینے سے آرام مل جاتا ہے۔ بدن پر سرسوں کا تیل لگانے سے مچھروں کا ڈنک اثر نہیں کرے گا۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔